إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ نحل آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر اپنے انعامات اور احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر کیے ہیں وہ گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کتنے ہم نے تم پر احسانات کیے۔ پیچھے جانوروں کا تذکرہ تھا، اب آگے یہاں پر بھی وہی انہیں جانوروں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور بنائے جن سے تم گوشت کھاتے ہو اور جن سے تم جو ہے اون حاصل کرتے ہو، گرمی کا سامان حاصل کرتے ہو اور انہیں چرانے لے جاتے ہو تو تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ اور یہاں فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور کئی جانور ایسے بھی ہیں تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کہ جو تمہیں بھی اٹھاتے ہیں اور تمہارا ساز و سامان بھی اٹھاتے ہیں، اور تمہارے لیے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے کے لیے وہ کام آتے ہیں تمہارے لیے۔ آج کل ہم دیکھیں نا جدید سواریاں اور کنٹینر اور بڑے بڑے بحری بیڑے، جہاز، یہ سارے سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ پہلے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اونٹوں پر سامان لادا جاتا تھا یا جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر، تیز ترین سواری اس وقت کی گھوڑا تھی۔ تو یہ ساری سواریاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، الی بلد لم تکونوا بالغی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک تمہیں لے جاتے ہیں۔ لم تکونوا بالغی، تم ایسے جا نہیں سکتے اگر یہ سواریاں نہ ہوں، الا بشق الانفس، مگر یہ کہ جسمانی بھرپور مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنا نرمی کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور اس دور میں اگر ہم سوچیں تھوڑا، کتنی اور نعمتیں اللہ نے پیدا کر دیں، کتنی اور نعمتیں، کتنے جو ہے ہوائی جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، اور کتنا بھاری بھرکم سامان، اور کئی دنوں کی مسافت وہ جو ہے کئی گھنٹوں کے اندر طے کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہمیں لے جاتے ہیں اور ہمارا سامان پہنچاتے ہیں۔ اور کئی اور سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں اور آرام ہیں۔ والخیلا، گھوڑے، والبغالا، خچر، والحمیرا، اور گدھے، یہ پیدا کیے تمہارے لیے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواریاں کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ ہم مستقبل میں ایسی ایسی سواریاں تمہارے لیے نکالیں گے جن کو ایجاد کریں گے تم جانتے نہیں۔ اور اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کئی سواریاں موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، فضاؤں میں سفر کرنے کے لیے کئی قسم کے جہاز ہیں، سمندر میں سفر کرنے کے لیے کئی قسم کی بیڑیاں، کشتیاں اور جہاز موجود ہیں، زمین پر سفر کرنے کے لیے کئی قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں، انعام ہیں، ان کو جائز طریقے سے جو ہے حاصل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ، اس کو اللہ نے اچھی بیوی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے اور اچھی سواری دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، فضل ہے اس پر، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچھا گھر ملا۔ اگر کوئی عورت ہے اس کو اچھا شوہر ملا ہے، اچھا اس کا گھر ہے، اچھی سواری ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو اچھی بیوی ملی ہے، گھر اس کا اچھا ہے، سواری اس کی اچھی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، کہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں اور اچھی سواری ہے، کہیں جانا ہو آنا ہو، اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے کئی قسم کے پھل فروٹ وہ ہمیں ملتے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں کھا کر ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمہ، اللہ فرماتے جس طرح یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے نا تمہیں خوراک پہنچانے کی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے کی، تمہارے لیے سفر کی سہولتیں ہم نے پیدا کی، خوراک کی سہولتیں ہم نے پیدا کی، تو یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ دکھا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ومنہا جائر، اور کچھ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں، اور وہ امتحان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، اگر اللہ چاہتے تو ہدایت۔ یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر امتحان نہ رکھتے اور زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو سارے ہی ہدایت پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا چونکہ دارالامتحان بنائی ہے، امتحان ہے، یہاں پر غلط راستے بھی ہیں، یہاں پر انسان کے اندر
گناہ کی طرف جانے کا جذبہ بھی ہے، اور گناہ میں انٹریکشن بھی اللہ نے رکھی ہے، اور پھر اسی کو امتحان بنایا ہے کہ جو انسان رک جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہیں جائے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، اپنی شہوت پر کنٹرول کرے گا، اپنے حیوانی جو جذبات انسان کے جسم میں اللہ نے رکھے ہیں ان پر کنٹرول رکھے گا، حلال کھائے گا، حلال طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور کامیابی کے بعد اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور عیش کی جو جنت ہے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ یہی ہمارا پڑھنے کا مقصد ہے، یہی قرآن کو سمجھنے کا مقصد ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ اسی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔